نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن جو ناجائز کام پہلے سے حرام تھے، جھوٹ حرام تھا، غیبت حرام تھی، وہ کرنے لگا تو کیا حاصل؟ اس لیے فرمایا کہ اس کا خاص طور سے اہتمام کرو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو وہ دو آدمی تھے، ایک دوسرے کی حجامت کر رہا تھا، یہ جو پچھنے لگوائے جاتے ہیں وہ حجامت کر رہا تھا، اور دونوں باتیں کر رہے تھے اور باتوں میں غیبت کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، یہ جو پچھنا لگا رہا ہے یہ بھی، اور جس کے پچھنے لگائے جا رہے ہیں وہ بھی، ان دونوں کا روزہ تو ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب بعض فقہا نے تو یہ قرار دیا کہ کوئی حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے، روزہ تو نہیں ٹوٹا، لیکن مطلب یہ کہ روزے کا جو مقصد تھا، روزے کا جو ثواب تھا، جو اس کا اجر تھا کہ آدمی اپنے نفس کے اوپر ضبط کرتا، وہ انہوں نے فوت کر دیا۔ یہ افطر الحاجم والمحجوم کے معنی یہ ہے کہ غیبت کر کے روزے کا ثواب ختم کر دیا۔ تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ضبط نفس کی بھی تربیت فرما رہے ہیں، شہر الصبر، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر المواسات، غم خواری کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینے کا مہینہ، کہ اس میں جتنا ہو سکے دوسروں کی ہمدردی سے کام لیا جائے۔ حدیث میں فرمایا کہ اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، وہی حکم نوکر کا بھی ہے کہ رمضان میں اس کا بوجھ ہلکا کر دو، اس کے اوپر زیادہ ایسی مشقت نہ ڈالو کہ جو اس کے لیے دشواری کا سبب بنے، اور اگر کوئی دشوار کام تم نے اس کو بتایا ہے تو خود اس کی مدد کر دو۔ شہر المواسات ہے یہ، اپنے ماحول میں ملنے جلنے والوں میں ضرورت مند لوگوں کا خیال کر کے ان کی جتنی ہو سکے مدد کر دو، شہر المواسات ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے اندر سب سے زیادہ، یوں تو سارے مہینوں میں آپ کی سخاوت کے ذریعہ بیٹھے تھے، لیکن فرمایا کہ رمضان کے اندر آپ اتنے سخی ہوتے تھے کہ جیسے چلتی ہوئی ہوا، یعنی ایسی ہوا جیسے ہر انسان کو سیراب کرتی ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات جو ہیں سب لوگوں کو سیراب فرماتی تھی۔ تو اس کا مہینہ شہر المواسات، یہ سارے عمل کروا کر در حقیقت جو ہم دور چلے گئے تھے اللہ تبارک و تعالی کی انابت سے دور چلے گئے تھے اور آخرت کی فکر سے دور چلے گئے تھے، اس کو قریب لانا منظور ہے اس سارے مجموعے سے۔ جب یہ بات ہے تو بھائی پھر اس رمضان کی تیاری اور اس کا استقبال یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھو کہ ہماری اوور ہالنگ کا مہینہ آ رہا ہے۔ جیسے کوئی مشین ہوتی ہے نا، وہ کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر میل کچیل چڑھ جاتا ہے اور پھر اس کو افسر نو اس کو صاف کیا جاتا ہے، ستھرا کیا جاتا ہے، اس کے پرزوں کو کارآمد بنایا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے اوپر یہ گرد و غبار چڑھ گیا ہے دنیا کا 11 مہینے میں۔ تو اس 12ویں مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے بھیجا ہے اپنے فضل و کرم سے، یہ ہماری اوور ہالنگ کا مہینہ ہے، ہمیں پاک صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اب ذرا اپنے رخ اور اپنی سوچ کا رخ کم از کم اس مہینے کے اندر، کم از کم اس مہینے کے اندر اپنی سوچ کا رخ آخرت کی طرف کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رجوع کی طرف کر لو، تاکہ اس میں واقعتاً اوور ہالنگ ہو جائے، پاک صاف ہو جاؤ، اور تمہاری جو اللہ تعالیٰ سے دوری ہو گئی ہے وہ قرب میں بدل جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں کوشش اس بات کی جائے کہ
زیادہ سے زیادہ وقت اصل عبادت کی طرف جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے، زیادہ سے زیادہ وقت اصل عبادت میں صرف کیا جائے. انہوں نے کہنا ایک اصل عبادت ہے، براہ راست عبادت ہے، ایک بالواسطہ عبادت ہے. بالواسطہ عبادتیں کرتے کرتے تو 11 مہینے گزر گئے، لیکن اس مہینے کے اندر براہ راست عبادتوں کی طرف توجہ زیادہ ہو، زیادہ وقت گزرے نفلی عبادتوں میں، ان عبادتوں میں جو فرض نہیں لیکن نفلی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، ان کا اہتمام